نبی آخر الزمان، سردار دو جہاں، رسول مکرم، محترم رسالت مآب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن ولادت مذہبی جوش و جذبے اور عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ ملک بھر کی طرح فیصل آباد ڈویژن میں بھی 1500 سالہ جشن ولادت پر ریلیاں، نماز فجر کے بعد ہی مساجد، گلی محلوں میں لبیک یا رسول اللہ کے نعرے بلند، عاشقان رسول نگر اپنی عقیدتوں کا اظہار کرنے لگے۔ ذکر محافل میں نعتوں کے ذریعے خراج عقیدت پیش کیا جانے لگا، درود و سلام کی صدائیں۔ آقا کی آمد کی خوشی میں ہر طرف عید کا سما، جنگ میں مساجد، مدارس اور سرکاری عمارت پر چراغاں، فرزندان اسلام رب کے حضور سربسجود رہیں گے۔ دن میں جلوس و محافل کا انعقاد بھی ہوگا۔ سمندری میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد، ہر طرف خوشی کا سما، ریلیاں، شہر بھر کو رنگ برنگے برقی کمکموں سے سجا دیا گیا۔ مساجد، گلیاں، بازار، سرکاری عمارتوں پر خوبصورت لائٹنگ، ختم نبوت چوک میں دلکش مناظر، جڑامالہ میں بھی مساجد، بازاروں اور گلی محلوں کو رنگ برنگی لائٹوں سے سجا دیا گیا۔ آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا جشن کمالیہ کے حشمت چوک، چینی چوک سمیت شہر بھر کو سجایا گیا۔ لالیاں کے محلہ اسلام آباد کی گلیاں برقی کمکموں سے روشن تو سرکاری عمارتوں کو بھی سجایا گیا۔ شورکوٹ کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے دلہن کی طرح سجا دیا گیا۔ تمام سرکاری عمارتوں اور مدارس و مساجد کو برقی کمکموں سے سجا دیا گیا۔ فیصل آباد میں 12 ربیع الاول کی مناسبت سے پاکستان سنی تحریک کی ریلی، رائے ناصر نقشبندی، عمران علی مدنی اور ملک عباس اشرف نے قیادت کی۔ ادارہ خدمت دین مصطفیٰ کی جانب سے سید طاہر شاہ کاظمی کی قیادت میں ریلی نکالی گئی۔ عاشقان مصطفیٰ کی جانب سے سرکار کی آمد مرحبا مرحبا کے نعرے۔ جشن ولادت باسعادت کی مناسبت سے محافل میلاد، فیصل آباد کی جامع مسجد شیر ربانی میں محفل نعت کا اہتمام۔ محفل کا اہتمام سید طاہر شاہ کاظمی اور عرفان شاہ کاظمی نے کیا۔ چینیوٹ کی جامع مسجد مدینہ طبہ لوہارا والی میں 34ویں سالانہ محفل، محکمہ تعلیم چینیوٹ کے زیر اہتمام بھی گرلز ہائی اسکول مدرسۃ البنات میں محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا۔ توبہ ڈیکشن کے گورنمنٹ گرلز امتیاز ماڈل ہائی اسکول میں بھی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے محفل میلاد کا اہتمام۔ طلباء نے بارگاہ رسالت میں گلہائے عقیدت پیش کیا۔ محلہ ریلوے اسٹیشن لالیہ میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے روح پرور محفل کا انعقاد۔ ثنا خوانوں نے مصطفیٰ نے بارگاہ رسالت میں گلہائے عقیدت پیش کیے۔ پی ایچ اے فیصل آباد کا عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل شہریوں کو تحفہ، باغ جناح کے فوارے فعال کر دیے۔ سمندری کے ختم نبوت چوک میں خوبصورت لائٹنگ اور فوارہ دلکش منظر پیش کرنے لگا۔ شہری لائٹنگ دیکھنے کے لیے گھروں سے باہر نکل آئے۔ نیشنل سویٹس اینڈ بیکرز منصور آباد میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے کیک کاٹا گیا۔ شہریوں میں مٹھائی بھی تقسیم کی گئی۔ جنگ میں چیف آفیسر ضلع کونسل محمد اکرم پروانہ نے سیلاب متاثرین بچوں اور عملے میں مٹھائیاں تقسیم کی۔ سی پی او فیصل آباد کی ہدایت پر 12 ربیع الاول کے حوالے سے سیکیورٹی پروگرام جاری کر دیا گیا۔ 12 ربیع الاول کے حوالے سے جلوس اور محافل کی سیکیورٹی کے لیے 4600 کے قریب پولیس افسران اور جوان تعینات کیے گئے۔ جلوس اور محافل کی نگرانی کے لیے سی سی ٹی وی کیمروں سے کی جائے گی مانیٹرنگ اور تمام سیکیورٹی انتظامات کی براہ راست نگرانی کی جائے گی۔ فیصل آباد میں پاسبان ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر میں یوم دفاع کے حوالے سے تقریب، چیئرمین پاسبان گروپ شاہ نواز کی خصوصی شرکت۔ ان کا کہنا تھا کہ افواج پاکستان نے ہمیشہ دشمن کو منہ توڑ جواب دیا ہے۔ ریلوں کی آمد نے جنگ میں سیلابی صورتحال خوفناک کر دی۔ دریا چناب میں اونچے درجے کا سیلاب تباہی کا پیش خیمہ بننے لگا۔ ایک اور بڑا ریلا تریمو ہیڈ کے راستے میں
تریموں پر پانی کی مقدار 4,12,000 کیوسک سے بڑھ گئی۔ جنگ میں سیلاب نے انفراسٹرکچر بھی تباہ کر کے رکھ دیا۔ اہم سڑکیں تیز ریلوں کے ساتھ بہہ گئیں۔ بے گھر متاثرین کو نکلنے کے لیے راستہ بنانا مشکل ہو گیا۔ متاثرہ علاقوں کے لوگ حکومتی امداد کے منتظر۔ گندم، آٹے اور روٹی کی قیمتوں پر عمل کرانے کا فیصلہ۔ پنجاب حکومت کی جانب سے گندم کی قیمت 3,000 روپے فی من مقرر۔ 20 کلو آٹے کا تھیلا 1,810 روپے، 10 کلو کا تھیلا 905 روپے میں ملے گا۔ 100 گرام روٹی کی قیمت 14 روپے مقرر ہے۔ گندم کی ناجائز ذخیرہ اندوزی اور مہنگا آٹا فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ۔ 5 رکنی مانیٹرنگ سیل قائم۔ جنگ میں اسپیشل برانچ کی نشاندہی پر 26 کروڑ سے زائد مالیت کی گندم پکڑی گئی۔ سمندری کے چک 171 میں پرائس کنٹرول مجسٹریٹ نعیم بٹ نے گندم کے گودام سے 4,000 تھیلے پکڑ لیے۔ ٹوبا ڈیکشنگ میں گندم اور آٹے کی نقل و حرکت کو روکنے کے لیے ضلعی پولیس متحرک ہو گئی۔ سیلاب نے کمالی اور پیر محل کی 55,000 ایکڑ فصل برباد کر دی۔ محکمہ زراعت نے سروے رپورٹ پنجاب حکومت کو بھجوا دی۔ اے ڈی سی جنرل ذیشان لبھا مسیح نے بتایا کہ کپاس، چاول اور مکئی کی فصلیں تباہ ہو گئیں۔ سبزیاں استعمال جبکہ چارہ کاٹنے کے قابل نہ رہا۔ کمالیہ میں اونچے درجے کے سیلاب سے بڑے پیمانے پر نقصان۔ 79 دیہات کے 1,15,000 مکین متاثر ہوئے۔ حکام نے 1 لاکھ سے زائد افراد کو ریسکیو کیا۔ دریا علاقوں میں کھیت اور گھر سیلاب کی نظر ہو گئے۔ ایک کے بعد ایک ریلا، کوئی فصل بچی نہ پیسہ دھیلا۔ سیلابی پانی مضبوط گھروں کی بھی بنیادیں ہلانے لگا۔ جنگ کے 285 متضاد بری طرح متاثر۔ 3,28,349 ایکڑ رقبہ ڈوب گیا۔ جنگ میں سیلاب متاثرہ علاقوں میں چارے کی شدید کمی کا سامنا۔ سیلاب متاثرین کو اپنے کھانے کے ساتھ مویشیوں کی زندگیاں بھی بچانا مشکل ہو گیا۔ کئی گھنٹے انتظار کے بعد بھی سرکاری ونڈا میسر نہیں۔ پانی تھا، ہم تھے اور بس، پھر خوف کا عالم۔ پانی اترتے ہی سیلاب متاثرین مشکل وقت کی داستانیں سنانے لگے۔ موزا کھولڑا کے عبداللہ نے سٹی 41 کو حال دل سنا دیا۔ پنجاب حکومت نے سیلاب متاثرین کے لیے کلینک آن بورڈ سروس کا آغاز کر دیا۔ جنگ میں متاثرین کو ڈاکٹر اور عملے کی رسائی مل گئی۔ کشتیوں کے ذریعے ادویات پہنچائی جانے لگی۔ پاک فوج کے ہیلی کاپٹر نے چنیوٹ میں امدادی آپریشن مکمل کر لیا۔ ضلع کی تینوں تحصیلوں میں 500 متاثرین تک راشن بیگ پہنچا دیے۔ کمشنر راجہ جہانگیر انور نے فضائی آپریشن کا معائنہ کیا۔ امداد کی ناممکن ترسیل کو ہیلی کاپٹر سے ممکن بنایا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر سفیلا گوندل کا کہنا تھا کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سیلاب متاثرین میں مٹھائی تقسیم کی جائے گی۔ ریلیف کیمپوں پر چراغاں ہوگا، محافل میلاد کا انعقاد کیا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر جنگ علی اکبر بھنڈر کا سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ۔ فلڈ ریلیف کیمپ پر ادویات کی دستیابی کا جائزہ لیا۔ پینے کے صاف پانی کی فراہمی اور پیورٹی چیک کی گئی۔ جنگ میں اہل حدیث یوتھ فورس کے نوجوانوں متحرک ہو گئے۔ سیلاب متاثرین میں راشن اور دیگر امدادی سامان تقسیم۔ امیر جنگ کا کہنا تھا کہ سیلاب زدگان کی فوری مدد دینا انسانی ذمہ داری ہے۔ شورکوٹ میں سیلاب متاثرین کے لیے محکمانہ امداد فیسکو نے حویلی بہادر شاہ میں ریلیف کیمپ لگا دیا۔ متاثرین میں کھانا، جوسز، پانی اور دیگر اشیاء کی تقسیم۔ صدر جنگ چیمبر آف کامرس شیخ نواز اکرم کا سیلابی علاقوں کا دورہ۔ شیخ نواز اکرم کہتے ہیں کہ سیلابی علاقوں میں پھنسے عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ احمد پور سیال میونسپل کمیٹی کی طرف سے پناہ گزینوں میں کھانا تقسیم۔ چیف آفیسر میونسپل کمیٹی ولید عثمان نے متاثرین میں کھانا تقسیم کیا۔ اور فیصل آباد میں منروا تھیٹر کی اسٹیج سرگرمیاں بند کرنے کا حکم پنجاب کونسل آف دی آرٹس نے مراسلہ جاری کر دیا۔ منروا تھیٹر کی عارضی اجازت نامے کی مہلت ختم ہونے کے بعد سرگرمیوں کو بند کیا گیا۔